بادِ توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل نور میں جبکہ ہم اور آپ اپنے رب کے حضور اپنی نماز کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اسلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے اس وقت جو گفتگو میں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ آج ربیع الآخر یعنی 11ویں شریف کی 4 تاریخ ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو 11ویں تاریخ ہوگی، اور ہم اور آپ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ویسے تو سرکار غوث اعظم کی وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی تعارفی طور پہ پیش کر دیا کہ ایسی شخصیتوں کا جانا بھی مبارک اور ایسی شخصیتوں کا دنیا میں تشریف لانا بھی مبارک۔ اور قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا اور ادریس علیہ السلام کا واقعہ آ گیا کہ انہوں نے فرما دیا وَسَلَامٌ عَلَيْهَا يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو اس دن پر جس دن پیدا کیا گیا، جس دن میں وفات پاؤں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کا جس دن ورود مسعود ہوتا ہے وہ دن بھی مبارک ہے، اور جس دن وہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اس دن میں بھی سلامتی ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے چند گوشے ہم اس طرف سے اٹھائیں گے کہ ہم سبوں کو ان کے زندگی سے کچھ عمل کا جذبہ ہو، اور ایسا جذبہ ہو کہ سرکار غوث اعظم نے اسلام کو وہ طور و طریقہ عطا فرمایا کہ بہت ساری سنتیں مردہ ہو چکی تھیں، سرکار غوث اعظم نے تنے تنہا ان سنتوں کو زندہ فرما کر اپنے مریدین اور اپنے شاگردوں کو اس طرح تربیت کی کہ آج تک ہم اور آپ ان کی یادیں اپنی سینے میں بسا کر عمل کرتے ہیں۔
محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اس ذہن کو اس طرف مائل کر دیا جائے کہ بغیر علم کے کوئی ولی ہو نہیں سکتا، بغیر علم کے کوئی ولی ہو نہیں سکتا۔ سرکار غوث اعظم جس خاندان میں پیدا ہوئے تھے، پورا گھرانہ ولی، ان کی پھوپھی جان کی کرامت بھی آپ کو ظاہر ہے آپ پر، کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان حال ہو کر کے پھوپھی جان کے در اقدس پر حاضری دی۔ لوگوں نے کہا کہ خلق خدا پریشان ہے، آپ دعا فرما دیں۔ انہوں نے پردوں سے مسلمانوں کی پریشانی کو سنا، اپنے صحن میں گئیں، جھاڑو لگایا اور وضو کیا، 2 رکعت نماز آ کے پڑھ کے دعا کرتی ہیں، مولا میں نے جھاڑو لگا دیا ہے، اب ان گرد و غبار کو تو ابر بارہ سے دبا دے اور بارش رحمت عطا فرما۔ ابھی لوگ دعا کی درخواست کر کر کے چلے ہی تھے کہ اچانک بادل اٹھتا ہے اور جھماجھم بارش ہوتی ہے، اور لوگ یہ کہہ کر اٹھتے ہیں کہ جس کے گھرانے کی عورت کا یہ عالم ہے، مردوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو سرکار غوث اعظم جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، ذہن تو یہ کہہ رہا ہے کہ بس سینے سے سینے کو سٹا دیا جاتا، ایک ساعت میں، چند لمحے میں وہ اللہ کے ولی بن جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہوا یہ کہ سرکار غوث اعظم نے قرآن اور ابتدائی تعلیمات اپنے گھر سے حاصل کیا۔ ان کے والد تو انتقال کر چکے، والدہ تھیں، کہا کہ بیٹا اب اپنے باپ دادے کی وراثت کھیتی باڑی کو اپنا لو، تاکہ زندگی کا یہی ذریعہ ہے، قوت لا یموت حاصل کرنے کا یہی ایک وسیلہ ہے۔ بیل اور ہل کو لے کر کے کھیت کی طرف چلے، بیل نے جانے سے انکار کیا۔ عموماً بیلوں کو عادت ہوتی ہے، سست ہوتے ہیں تو کسان جو ہے ان کی دم پکڑتا ہے، اور جیسے ہی دم پکڑتا ہے وہ تیزی سے بھاگتے ہیں۔ جانوروں کی دم بھی پکڑنے میں اعتدال کرنا چاہیے، اتنا زیادہ تکلیف نہ پہنچا دے کہ جانور کو کوئی غضب پہنچ جائے، بس ایسے سہل انداز میں اشارہ کرے کہ جانور کو تکلیف بھی نہ پہنچے اور کام بھی ہو جائے۔ قصاب لوگ بہت بری طرح سے جانور کو گھسیٹتے ہیں، ادھر کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں، یہ سب جرم اور گناہ ہے، کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ بہرحال جیسے ہی دم پکڑی، بیل نے بزبان فصیح عربی جملے میں کہا تھا، یا عبد القادر لہذا خلقتا، ما لہذا خلقتا، اے عبد القادر کیا تو اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں نہیں، تو اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے یہ آواز سنی تو سرکار غوث اعظم بے چین ہو کر کے کہ بیل مجھ کو تانا دیتا ہے، اشرف المخلوقات کو یہ بیل، میں اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ وہاں سے آئے، اپنے مکان پہ آئے تو گھبراہٹ میں چھت پہ چڑھ گئے۔ عموماً جب بچے گھر لوٹتے ہیں اور ماں گھر پہ نہیں ہوتی ہے تو کمروں میں تلاشتے ہیں، اور ماں جہاں ہوتی وہاں چلے جاتے ہیں۔ گھبراہٹ میں چڑھ گئے تو ماں تو اپنے کسی کمرے میں تھیں، لیکن جب چھت پہ چڑھے تو بغداد یعنی عراق کی سرزمین سے عرب کی سرزمین کو دیکھ لیا۔ کیا دیکھا کہ عرفات کے میدان میں حجاج اکرام اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ جب عراق کی سرزمین سے میدان عرفات کے منظر کو دیکھا تو دل کی دنیا میں انقلاب بپا ہوا،
نیچے تشریف لائے والدہ سے عرض کیا کہ امی آج ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، اب میں اس خاندانی پیشے کو نہ اختیار کروں گا بلکہ اللہ کے پیارے نبی ہمارے اور آپ کے نانا جان کا فرمان ہے کہ علم یہی ہے اصل میں اللہ کے نبی کی وراثت۔ علم یہ وراثت میری جو ہے کھیتی باڑی نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اصل وراثت ہے علم، تو اپنے نانا کی میں وراثت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے ہو رہی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کی روشنی میں علم بانٹ رہے تھے۔ کسی صحابی کو علم کی طرف مائل کا جذبہ پیدا ہوا تو انہوں نے بازار میں جا کر اعلان کر دیا، اے لوگو تم بازار میں خرید و فروخت میں مشغول ہو اور اللہ کے پیارے نبی کی وراثت مسجد نبوی میں بٹ رہی ہے۔ تو بہت سے نئے نئے صحابہ بھی تھے، اس اصطلاحی زبان کو نہ سمجھتے ہوئے انہوں نے سمجھا کہ حضور کی وراثت میں جو مال ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے، ہم ضرورت مند ہیں، جائیں اور لے لیں۔ وہ آئے تو دیکھا کہ برگزیدہ بزرگ اور اجلہ صحابہ موجود ہیں اور حضور کی حدیث کی روشنی میں علم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بیٹھ گئے، محبت والے تھے، صحابی تھے، جنتی تھے، بیٹھ گئے۔ بعد میں جب بات ہوئی تو کہا آپ نے تو کہا تھا کہ حضور کی وراثت بٹ رہی ہے، یہاں تو علم بٹ رہا ہے۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول نے یہی تو فرمایا ہے کہ انبیاء جب وصال کرتے ہیں تو ان کا مال سب صدقہ ہے، ان کی اصل وراثت جو ہے وہ علم ہے، اور جس کو بھی علم سے حصہ ملا وہ نبی کی وراثت پا گیا۔ اصل وراثت علم ہے۔ تو سرکار غوث اعظم نے جب یہ خواہش ظاہر کی تو ان کی والدہ نے عبد القادر جیلانی کے حصے کے 40 دینار ان کی صدری میں سل دیے اور سرکار غوث اعظم کے بھائی حضرت عبداللہ کے حصے کے 40 دینار محفوظ رکھ دیے۔ سرکار غوث اعظم کو سل کر کے تنبیہ فرما دی، نصیحت کر دی کہ بیٹا ہاں کیسے بھی حالات بنے لیکن جھوٹ مت بولنا۔ امی نے ان سے وعدہ لیا، وعدہ کر کے چلے۔ راستے میں 60 ڈاکوؤں کے قافلے نے حملہ کیا۔ حملہ آور ڈاکوؤں کے خوف سے سب لوگوں نے اپنا مال دے دیا۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی چند ڈاکو آئے، کہا اے بچے کیا تیرے پاس بھی مال ہے؟ سرکار عبد القادر جیلانی کہتے ہیں صاف گوئی کے ساتھ ہاں میرے پاس بھی مال ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا میری زنبیل میری صدری میں سلے ہوئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی صاف گوئی سے کہ ایک بچہ اس طرح کہہ رہا شاید مذاق کر رہا ہوگا، چلے گئے۔ اس قافلے کا سردار تھا عبداللہ بدوی، اس تک بات پہنچی، کہا مجھے بنفس نفیس لے چلو میں دیکھوں۔ وہ آیا، اس سے بھی صاف گوئی سے بات کی، اس نے کپڑے نکلوائے تو کپڑے میں سکے سلے ہوئے ہیں یہ تو پتہ چل رہا ہے، مگر وہ ہیں کس طرف سے، کھولا کیسے جائے یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ بڑے قرینے سے والدہ نے اس کو چھپایا تھا کپڑوں کی مار پیٹ سے۔ عبداللہ بدوی کہتا ہے کہ شہزادے آپ کے گھر والوں نے جب اس کو اتنے قرینے سے چھپایا تھا تو آپ نے بتا کیوں دیا، اور اگر اتنی آسانی سے بتانا تھا تو اتنا اہتمام سے چھپانے کی ضرورت؟ سرکار غوث اعظم نے صاف گوئی سے بیان کر دیا کہ چلتے وقت میری والدہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، نصیحت کیا تھا خواہ کیسے بھی حالات بنے جھوٹ نہیں بولنا۔ میں اپنی والدہ کے وعدے کو نہیں توڑ سکتا، میں ان کی نصیحت کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اتنا کا سننا تھا عبداللہ بدوی کی آنکھ سے آنسو۔ اس نے کہا تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم نے اپنی ماں کے وعدے کو فراموش نہیں کیا، اور میں نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا میں اس کو فراموش کرتا ہوا آیا ہوں۔ اب آپ
ہاتھ بڑھائیے میں توبہ کرتا ہوں۔ اپنے سارے غلاموں کو انہوں نے آزاد کر دیے۔ کہا جس کو جہاں چاہے من میں آئے چلا جائے۔ کہا نہیں سرکار، برائی میں آپ میرے سردار تھے تو نیکی میں آپ ہی میرے سردار ہوں گے۔ سب نے توبہ کر دیا۔ سرکار غوث اعظم اپنے اقوال میں فرماتے ہیں، جس کو تفریح الخاطر کتاب نے بھی نقل کیا ہے اور بہجت الاسرار میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ سب سے پہلے جب میں نے علم کے حصول کے لیے سفر کیا تو یہ ڈاکوؤں کا قافلہ ایمان لایا۔ سرکار غوث اعظم جب بغداد کی سرزمین پر پہنچے تو بغداد کی سرزمین پر پہنچنے سے پہلے سرکار غوث اعظم خانقاہ کا پتہ کیا تو پتہ چلا حضرت حماد ابن مسلم دباس کی خانقاہ اس پورے علاقے میں سب سے بڑی خانقاہ ہے اور کثیر تعداد میں یہاں طلباء موجود ہیں جو علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ جب ان کی بارگاہ میں پہنچے تو خادم، رات کا وقت تھا، خادم نے دروازے سے چراغ اٹھا لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور سرکار غوث اعظم استاذ کی قدر کرتے ہوئے دروازے ہی پر رات گزاری۔ بہت تفصیل ہے اس میں۔ صبح میں جب تہجد کا وقت قریب تھا، رات کا آخری حصہ تھا، دروازہ کھلا، شیخ نے بھی تہجد کی نماز پڑھی۔ اجازت دے کر سرکار غوث اعظم اندر گئے، تہجد کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز کے لیے جب شیخ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، سرکار غوث اعظم بھی مسجد کی طرف گئے۔ پھر وہاں سے واپسی ہوئی، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ پیشانی پر چمکتی ہوئی جب تقدیر دیکھی سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے۔ لیکن سرکار غوث اعظم کو حضرت حماد ابن مسلم نے امتحان دیا، اور امتحان دینے کے بعد وہ امتحان کیا تھا کہ جب کوئی بات پوچھتے تو پوری توجہ سے جواب نہیں سنتے، اور جب سرکار غوث اعظم جواب دیتے تو توجہ دوسری طرف کر دیتے۔ سرکار غوث اعظم کے دل پر احساس ہوتا کہ سوال کرتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں تو توجہ دوسرے طلباء کی طرف کر لیتے ہیں۔ الغرض کہ اس منظر کو دیکھ کر دوسرے طلباء نے بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو ستانا شروع کر دیا۔ نیا طالب علم ہے، ستانا شروع کر دیا۔ سرکار غوث اعظم کے استاد حماد ابن مسلم کی نگاہ پڑ گئی۔ انہوں نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ میں اس کو کسی اور مقصد کے تحت ایسا کرتا ہوں؟ خبردار، تم چراغ ہو، چراغ ٹمٹماتے چراغ رہ جاؤ گے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا سورج جب چڑھے گا اور جگمگائے گا تو قیامت تک اس کی روشنی پھیلے گی۔ تم چراغ ہو، ٹمٹما کر رہ جاؤ گے۔ اب اس دن سے سب لوگوں نے سرکار غوث اعظم کی فضیلت کو سمجھا اور سرکار غوث اعظم کی اہمیت کو سمجھا۔ حماد ابن مسلم ایک مرتبہ مسجد کی طرف چلے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، ایک دریا سے پل عبور کر رہا تھا۔ حماد ابن مسلم کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی بھی تھے۔ انہوں نے دائیں ہاتھ سے غوث اعظم کو دھکا دیا، وہ دریا میں گر گئے۔ سرکار غوث اعظم سردی کا موسم، اونی جبہ پہنے ہوئے، ایک جبہ کو جو جیب میں تھا فوراً نکالا اور اوپر کر لیا تاکہ جمعہ کے دن یہ سوکھا رہے تو بدل سکیں۔ باہر نکلے، کپڑے نچوڑنے کے بعد نہانے کی جگہ حمام پہ پہنچے، بھیگے ہوئے کپڑے بدلے، غسل کیا اور اس کے بعد سوکھے کپڑے کو پہن کر مسجد کی طرف آئے۔ فرمایا جب طلبہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ تو ایسا ہوا، کہا کہ میں نے اس کا امتحان لیا۔ عبد القادر امتحان میں اتنا پکا ہے کہ استاد اتنی سختی کرتا ہے مگر استاد کے خلاف ذہن نہیں بناتا، استاد کے خلاف کوئی وسوسہ دل میں پیدا ہوتے نہیں دیتا اور پیدا ہونے بھی نہیں دیتا۔ اس سے پتہ چلا جس طالب علم کو اپنے استاد کی اتنی قدر اور عزت ہے، یقیناً یہ ایک دن بہت بڑا علم والا بنے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس منزل پر فائز ہوئے، پھر اس کے بعد
استاد گرامی کے یہاں سے پتہ چلا حضرت ابو سعید مخزومی جو علم و عمل کے سنگم بھی ہیں اور علم کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے نیک ولی بھی ہیں، حماد ابن مسلم دباس نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ جب تمام علوم دینیا حاصل کر لیا، اب جب علوم دینیا حاصل کر لیا تو بچوں کی ایک جماعت نے ایک مقابلہ آرائی کی محفل منعقد کی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی، سرکار غوث اعظم نے تفسیر کا جواب دیا، دوسری تفسیر کی، تیسری تفسیر کی، چوتھی تفسیر کی، یہاں تک کہ پانچویں تفسیر تک سارے طلبہ خاموش ہیں اور 11 تفسیر فرمائی۔ استاد سے پوچھا حضرت 5 تفسیر تک تو ہم جانتے تھے، ایک آیت کریمہ کی 11 تفسیریں عبد القادر نے کی۔ کہا میں کہتا ہوں نا عبد القادر مجھ سے سبق پڑھتا ہے، لیکن جب علم حاصل کر لیتا ہے تو جتنی محبت سے علم حاصل کرتا اس سے کہیں زیادہ اس پر اس کے نانا کا فضل ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب لوگ سرکار غوث اعظم کے علم اور کمال کو محسوس کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم فارغ ہوئے۔ فارغ ہونے کے بعد اب طبیعت میں آئی کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، ترک دنیا کر دیا جائے اور تارک الدنیا ہو کر کسی گوشے میں جا کر، کسی جنگل میں جا کر اللہ کی عبادت و ریاضت کی جائے، جو علم حاصل کیا ہے اس کو عبادت میں لگا دے۔ ابھی ایسا کا سوچنا ہی تھا کہ آ رہے تھے بغداد کی جامع مسجد میں نماز کے لیے، ایک بوڑھا کمزور ملا، اس نے کہا عبد القادر آ مجھے سہارا دے دے، اور جب سہارا دے کر کے اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تندرست نوجوان خوبصورت اور بڑی عظیم الجثہ بن گیا۔ متحیر ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کمزور نہ تھے؟ کہا عبد القادر میں انسان نہیں ہوں، میں تیرے نانا کا دین ہوں، دنیا والوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا، نبی کے دین میں غلط باتیں ملا کر کمزور، نبی کے دین میں خرافات کو شامل کر کے کمزور، دنیا کی بری بری رسموں کو ڈال کر کے کمزور، دین کی طرف سے دور ہو گئے، رسموں پر عمل کرنے لگے۔ میں کمزور تھا لیکن اللہ نے تیرے وسیلے سے مجھ کو پھر تندرست کر دیا، تیرے ہاتھوں پہ پھر اسلام جگمگا اٹھے گا۔ اور دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا تو دین کا محید ہے، محیی کا مطلب ہوتا ہے محیی، زندہ کرنے والا، دین ملا دے تو محی الدین، تو دین کا محیی ہے، دین کو زندہ کرے گا۔ اور جب سرکار غوث اعظم جامع مسجد پہ قدم رکھا تو لوگ دوڑے ان کی جوتیوں کو لینے کے لیے تاکہ اٹھا کے رکھ دیں گوشے میں، اور کہنے لگے یا محی الدین السلام علیک، یا محی الدین السلام علیکم۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں اس سے قبل مجھ کو محی الدین کے لقب سے کسی نے نہیں پکارا تھا، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہاں محی الدین کا لقب ملا اور خلق خدا کو معلوم ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ بہرحال سرکار غوث اعظم کا تقویٰ اور پرہیزگاری کا یہ عالم کہ 7 سال تک برج خلیفہ میں، یعنی خلفائے عباسی کا محل جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا اور انہوں نے اپنا محل دوسری جگہ بنایا تھا، وہ کھنڈر وہ جگہ تھے جہاں اللہ کے دین کو حاصل کرنے والے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر ان کھنڈرات میں جا کر اپنے اسباق یاد کرتے تھے، اپنے سبق کو ازبر کرتے تھے، ذہن میں بیٹھاتے تھے۔ ازبر مطلب پکا یاد کرنا، زبانی یاد کرنا، اپنے اسباق کو ازبر کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم بھی اسی برج، سرکار غوث اعظم کے اس تعلیم و تعلم کا یہ ہوا کہ اس برج کو برج اعظمی کہا جانے لگا سرکار غوث اعظم کی نسبت سے۔ اس میں جا کر کے اپنے اسباق کو یاد کرتے، اور جب بھوک لگتی تو یہ انتظام کیا، اب جب دریائے دجلہ کے قریب جاتے تو خواہش یہ ہوتی کہ جو سبزی فروش اپنی سبزیوں کو دریا میں دھوتے ہیں ان میں سے کچھ پتیاں گیری پڑی ہوں گی تو وہ لے لوں گا اور کھا لوں گا،
اور پیٹ بھر جائے گا تو پھر پڑھنے میں طبیعت لگے گی. لیکن جب جاتے تو دیکھتے کہ ہم سے پہلے 70 سے زائد فقراء ان سبزیوں کی تلاش میں ہیں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اس طرح پریشان ہو، ان کی پریشانی نہ دیکھی گئی، میں نے اپنی پریشانی کو دبا دیا اور میں نے ان کو ہی ان کے لیے چھوڑ دیا. چپ چاپ واپس چلا آیا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند یہ فقراء ہیں. اور جب آیا تو میں مسجد میں بیٹھا تو نڈھال ہو کر سو گیا. اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بھنا ہوا گوشت اور روٹی لے کر مسجد کے گوشے میں آیا اور اس نے کچھ پڑھا، پھر کھانا شروع کیا. مجھ کو کچھ حرکت ہوئی تو اس نے کہا آؤ بھائی تم بھی کھا لو. جب 3 مرتبہ اس نے مجھ کو بلایا تو میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا. اس سے پتا چلا آپ کہیں مہمانی میں گئے، میزبان نے کہا کھا رہا تھا وہ، آئیے کھانا کھائیے. اگر اس نے کھانا شروع نہیں کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ کیجیے. اور اگر اس نے کھانا شروع کر دیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بارک اللہ، اللہ برکت دے. کھانے کے درمیان اگر آپ کہتے ہیں بسم اللہ کیجیے تو جھوٹ ہوگا، وہ تو کر چکا ہے. تو کھانے سے پہلے بسم اللہ کیجیے، اور اگر کھا رہا ہے تو بارک اللہ، اللہ برکت دے. 3 مرتبہ اس نے اصرار کیا تو سرکار غوث اعظم نے شرکت کر لی. چونکہ اب 3 مرتبہ کے بعد بھی بولیں گے نہیں طبیعت نہیں تو پھر جھوٹ ہو جائے گا. اس سے پتا چلا اگر آپ کو کھانے کی خواہش ہے، ہم کو کھانے کی خواہش ہے، اور کوئی 3 مرتبہ بلاتا ہے تو تیسری مرتبہ میں ضرور حاضر ہونا ہے. اس کا خیال رکھتے ہوئے وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے. اس نے ازراہ اخلاق پوچھا ہے، مثلا طلبہ کے لیے. طالب علم کے زمانے میں ہوتا یہ کہ جب کوئی طالب علم کھانا شروع کر دیتا تو اپنے ساتھیوں کو کہتا آئیے بھائی آپ لوگ بھی. تو اس میں بہت سے لوگ تو آتے شرما کر کے ذرا سا کونا توڑتے اور اس کی دلجوئی کر لیتے، اور کچھ لوگ آتے تو پورا آخر تک شریک رہتے. نمبر ہی ہوتا اس غریب کا بیچارہ جو مدرسے کی زندگی میں ایک مختصر سی اس کی آمدنی ہے، اس غریب کی پوری خوراک اسی میں نظر ہو جاتی. تو ہم لوگ سمجھا دیا کرتے تھے کہ اخلاقی طور پر اس نے آپ سے بلایا ہے آپ کو تو آپ اس کے پورے کھانے میں شریک نہ ہو. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو ضرورت نہیں، آپ کھائیے. چونکہ مدرسہ میں سبھی ویسے ہیں، اور آپ اگر ایک آدمی بلا رہا اور سب 3-4 مل کے شریک ہو جائیے گا تو وہ کیا کھائے گا؟ اگر وہ نہیں کھائے گا تو پھر بدن کمزور ہوگا، پڑھے گا کیسے؟ چونکہ یہ علم اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ مغرب بعد سے لے کر 10 بجے تک پڑھنا پڑتا ہے، اور اتنی محنت لگتی ہے کہ ایسا لگتا ہے بھوک سے جان چلی جائے گی. جو آدمی اس لائن سے گزر چکا ہے وہ سمجھتا ہے. بہرحال تو تیسری مرتبہ میں حاضر ہو گئے. قریب جاتے ہیں، بات بات میں تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں کہاں کا رہنے والا ہوں. بات بات آئی تو اس نے کہا کہ میں مقام نیف سے آیا ہوں، مجھ کو ایک عبد القادر نامی بچے کی تلاش ہے. ان کی والدہ نے کچھ زر اور نقد یعنی سونا اور رقم بھیجی ہے. میں 3 دن سے ان کو تلاش رہا ہوں. سفر میں ان کی دی ہوئی رقم ختم ہو گئی تو اس کی امانت میں سے آج 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد میں نے یہ روٹی اور یہ گوشت دے دیا. اس کی امانت میں سے سرکار غوث اعظم سمجھ گئے کہ میری امی نے بھیجی ہے. پوری بات پوچھی، پورا پتہ پوچھا، یقین ہو گیا کہ میری والدہ نے اس کو بھیجا ہے. کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ میری امی ہے اور یہ میرے لیے بھیجا ہے، اور میرا ہی نام عبد القادر جیلانی ہے، میرے ابا کا نام یہ ہے، میرے نانا کا نام یہ ہے. سب کچھ بتایا. اس نے کہا سرکار معاف کر دیں گے، 3 دن بھوک کے بعد شریعت کی اجازت ہوتی ہے کہ اب کسی ذریعے سے وہ اپنی بھوک کو مٹا سکے تاکہ جان بچ سکے. کہا گھبراؤ نہیں، یہ میں نے تم پر ہبہ کر دیا، تم کو میں نے اجازت دے دی، اب آرام سے تم کھاؤ. اس نے کہا کہ حضرت اب آپ میرے مہمان نہیں، میں آپ کا مہمان ہوں. سرکار غوث اعظم نے خوب بہلا پھسلا کے اس کو کھلایا. رقم جو آئی تھی امی کی طرف سے اس میں سے لیا، اور اس میں سے کچھ رقم اس کو بھی دیا کہ زیادہ راہ تم کو ہو جائے اور آرام سے تم گھر پہنچ جاؤ. اور جو رقم ملی تھی پھر وہ برج عجمی کی طرف گئے، اور جتنے علم کی تلاش میں فقراء سبزیوں کے کھانے کی طرف دریائے دجلہ کے پاس آ گئے. 70 سے زائد تھے. وہ سونا اور وہ رقم ایک ہی دن میں سب کو خیرات کر دیا، ایک ہی دن میں سب کو خیرات کر دیا. پھر چلے آئے مسجد کی طرف، اور اس شان سے انہوں نے علم حاصل کیا. جب کوئی پوچھتا کہ حضرت آپ علم حاصل کرنے میں 7 سال تک
سبزی کھا کر، یعنی جو بقال کا مطلب ہوتا ہے سبزی فروش، جو بقال سبزی کو دھوتے وقت سبزیاں ڈال دیتے کنارے، ان کو چن کر کے آپ نے کھایا اور 7 سال تک آپ نے اس طرح زندگی گزاری اور علم حاصل کیا۔ کہا کہ یہ علم حاصل کرنا وہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل وراثت یہی ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اس نے اپنے نبی کی وراثت کو حاصل کر دیا۔ میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا کہ امی مجھ کو اجازت دے دیں، یہ کھیتی باڑی، یہ کاشتکاری، یہ میرے نبی کی وراثت نہیں ہے، میرے نبی کی وراثت تو قرآن و حدیث کا علم ہے، اس کی اجازت آپ عطا فرما دیں۔ میں نے امی سے وعدہ کیا تھا، علم کے لیے جا رہا ہوں، اگر علم حاصل نہ کرتا اور کھانے پینے میں وقت گزار دیتا تو امی سے کیا ہوا وعدہ ناکام ہو جاتا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تک بقال کی سبزی اور دریائے دجلہ کے کنارے اور برج عجمی میں وہ اسباق یاد کرتے، اور اسباق یاد کر کے اتنا روشن کر دیا کہ بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے مفسر جب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیتے، کہا یہ تو نوجوان ہے اور یہ کیا جواب دے سکے گا، ہم لوگ تو علم میں ماہر ہیں۔ الغرض کے 100 اس قسم کے دنیا دار علم والے حاضر ہوئے اور غوث اعظم کا امتحان لینا چاہا۔ ہر نے اپنے دل میں ایک بات سوچی، میں یہ مسئلہ پوچھوں گا، میں یہ مسئلہ پوچھوں گا، میں یہ مسئلہ پوچھوں گا، دیکھتا ہوں عبد القادر کیا جواب دیتے ہیں۔ جب وہ سب مل کر کے 100 آئے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، سرکار غوث اعظم نے ایک ضرب اللہ کی لگائی، سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک ضرب لگائی، سب 100 عالم ہوش میں آئے۔ سرکار غوث اعظم نے نام بنام، تو فلاں ابن فلاں، اپنے دل میں یہ سوال لے کر آیا، تیرا جواب یہ، تو فلاں ابن فلاں، اپنے دل میں یہ سوال لے کر آیا، تیرا جواب یہ۔ 100 عالم کے سوالات اور 100 کے جوابات دے دیے۔ ان لوگوں نے فوراً توبہ کیا۔ سرکار غوث اعظم نے سب کو اٹھایا، سینے سے لگایا، دل کی تمام قدرتوں اور گندیوں کو دور کر دیا۔ جو علم والے تھے ان کو بافیض علم والا بنا دیا، اور جو ناقص تھے ان کو کامل بنا دیا۔ سرکار غوث اعظم اس وقت سے بہت زیادہ مشہور ہوئے کہ 100 عالم نے امتحان دیا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، سرکار غوث اعظم سے پوچھا گیا، سرکار آپ نے سب کے دل کی بات کیسے جان لی؟ سرکار غوث اعظم فرماتے یہ تو میرا جواب تھا، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں، میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ کے پیارے نبی کو اللہ نے غیب دیا، اس کا ذکر ہے۔ لوگ اگر قیامت کے قریب کچھ ایسے پیدا ہوں گے جو نبی کا علم غیب نہیں مانیں گے تو نبی کے پوتے کا علم غیب مان لے۔ جب پوتے کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ جب پوتے کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ الغرض کے اللہ کے جتنے ولی جو کرامات دکھاتے ہیں، اصل میں وہ نبی کا فیض ہوتا ہے، وہ معجزے کا فیض ہوتا ہے۔ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے، ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو کرامت ہے۔ اور یہ معجزہ، یہ کرامت اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ جب اپنے بندوں کو عزت و کمال ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصل میں علم کے پرتو اور عکس سرکار غوث اعظم، علم کی دوسری کڑی انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ کو پیش کریں گے، اور آپ کے سامنے ہم ان تمام باتوں کا ماحصل رکھتے ہوئے اپیل کریں گے کہ اصل مسئلہ ہے آج دنیا میں جتنے اختلافات ہیں وہ علم کی کمی کی وجہ سے۔ ہر علم والا اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ ہم بہت بڑے علم والے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا علم بزرگوں کے علم سے مل جائے،
جس کا عقیدہ بزرگوں کے عقیدے سے مل جائے، سمجھ لیجئے کہ اس کا تعلق غوث اعظم سے ہے، اس کا تعلق خواجہ غریب نواز سے ہے۔ اور جو علم والا دعویٰ تو کرتا ہے کہ علم والے ہیں، لیکن اس کو فقہی مسائل میں ٹھوکر لگ رہی ہے اور وہ اپنے بزرگوں کے فتوے پر عمل نہیں کرتا، فتوے پر اعتراض کرتا ہے، جس کو بزرگوں نے ناجائز کہا تھا اس کو جائز قرار دیتا ہے، جس کو بزرگوں نے ناپسند کیا تھا اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ وہ عالم با عمل نہیں ہے بلکہ وہ گمراہ ہے۔ اس لیے سرکار غوث اعظم اپنے دور میں جب تشریف لائے تمام خرافات کو چھاڑ دیا، تمام علماء کے باطن قدرتوں کو نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کو قیامت تک رکھے گا اور ہر دور میں ایسا مجدد بھیجے گا جو تمام خرابیوں کو دور کر دے گا اور صحیح اسلام کا نقشہ پھر پیش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول